اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم ہوئے، ان کی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبر دی تھی۔ روزہ مذکور اور فضائل شاذان بن جبریل سے منقول ہے، انہوں نے اسناد سے سلیم بن قیس تک پہنچایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے تو ابن عباس بہت روئے اور کہنے لگے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت سے کیا کیا دیکھا۔ خداوندا، میں تجھے گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن اور ان سے بیزار ہوں، اور علی المرتضیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد کے امر سے متفق ہوں۔ جنگ جمل سے قبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام کے پاس مقام ذی کار میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایک صحیفہ نکال کر دکھایا اور فرمایا کہ اے ابن عباس، یہ صحیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ پر لکھوایا ہے۔ انہوں نے پڑھا تو اس میں سب کچھ موجود تھا جو ان کی وفات کے بعد ہونے والا تھا، اور یہ بھی تھا کہ امام حسن علیہ السلام کیوں کر قتل کیے جائیں گے اور کون انہیں قتل کرے گا، اور کون کون ان کا مددگار ہوگا اور کون کون ان کے ساتھ حاضر ہوگا۔ پڑھ کر خود بھی روئے اور مجھے بھی رلایا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیوں کر شہید ہوں گی، اور کس طرح امام حسن علیہ السلام شہید ہوں گے، اور کیوں کر امت ان سے غداری کرے گی۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے قاتلوں کا ذکر پڑا تو بہت روئے۔ پھر صحیفے کو بند کر دیا اور اس میں ما کان و ما یکون قیامت تک کے حالات درج تھے، اور جو کچھ پڑھا تھا اس میں ابو بکر، عمر اور عثمان کا بھی ذکر تھا، اور یہ بھی تھا کہ ان میں سے کون کون کتنے کتنے عرصے تک حکومت کرے گا، اور علی المرتضیٰ علیہ السلام پر کیا گزرے گی۔ اس میں واقعہ جمل اور عائشہ اور طلحہ اور زبیر کی روانگی کا بھی ذکر تھا، اور صفین اور اس کے مقتولین کا بھی ذکر تھا، اور قصہ حکمین اور واقعہ نہروان کا بھی ذکر تھا۔ اس میں معاویہ کی حکومت اور شیعوں کے قتل عام کا بھی ذکر تھا، اور امام حسن علیہ السلام سے لوگوں کے سلوک کا ذکر بھی تھا، اور یزید بن معاویہ کی حکومت کا بھی ذکر تھا، یہاں تک کہ قتل امام حسین علیہ السلام تک کا ذکر موجود تھا۔ جس طرح لکھا تھا پڑھ کر سنایا، اور صحیفہ میں ان کی تحریر نہ بدلی تھی اور نہ مٹی تھی۔ جب انہوں نے صحیفہ بند کیا تو میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کاش میں اس کے بعد بھی پڑھتا۔ فرمایا نہیں، کیونکہ اس میں تمہاری اولاد کا افسوسناک ذکر بھی موجود ہے، جو ہمیں قتل کریں گے، ہم سے دشمنی رکھیں گے اور بری حکومت کریں گے اور طاقت کا غلط استعمال کریں گے، مگر میں اچھا نہیں سمجھتا کہ تم اسے سن کر غمگین ہو۔ ہاں، میں تمہیں یہ ذکر سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت میرا ہاتھ پکڑا اور میرے سامنے علم کے ہزاروں دروازے ایسے کھولے کہ ان میں سے ہر دروازے سے ہزاروں دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابو بکر اور عمر میری طرف دیکھ رہے تھے اور وہ اس کا میری طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جب میں وہاں سے نکلا تو دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کیا فرمایا۔ انہوں نے جو فرمایا تھا میں نے اسے بیان کر دیا۔ ان دونوں نے ہاتھ ہلائے اور میری بات دہرائی اور پیٹھ پھیر گئے۔ اے ابن عباس، جب بنی ہاشم سے حکومت کو زوال آئے گا تو سب سے پہلے بنی ہاشم سے تمہارا فرزند بادشاہ بنے گا۔ وہ قسم قسم کے حرکات کریں گے۔ ابن عباس نے کہا کہ اگر میں یہ تحریر لکھ دیتا تو روئے زمین سے بہتر ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔